حاجات کی قبولیت کے لیے صلوات آواز بلند پڑھیں جی۔ مل کے نعرہ تکبیر، ایک جان ہو کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، 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 محمد اہل بیت محمد بلندر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ لائق حمد خداوند متعال کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ان صفات مقدسہ پر جو اس کی اہل ہے۔ ارباب دانش، اہل دل حضرات، ماشاءاللہ ہر چہرہ میرا شناسہ ہے، اور کیونکہ مختصر ٹائم میں نے اپنا فضائل کور سے یعنی کہ ایک مسئلہ آپ کے سامنے رکھنا ہے، اور اسی میں فضائل اور اسی میں مسائل۔ یہ سارے چہرے جو ہیں میرے دیکھے والے ہیں، میرا انداز ان کو پتہ ہے کہ کیا پڑھنے کا ہے۔ تو صاحبان اکرامی، میں اس دفعہ کا جو میرا موضوع چل رہا ہے جہاں میں مجلس سے پڑھ رہا ہوں، وہ یہی ہے کہ یہ مجالس کی بنیاد رکھی ہے بی بی زینب نے، جیسا میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا۔ اب بی بی نے کیوں ضروری سمجھا، یہ میں آپ سے بھی گزارش کر چکا ہوں، جو پہلے میں نے سمجھا تھا، جو مجالس میرے سن چکے ہیں، بی بی نے کیوں ضروری سمجھا ان مجلسوں کو، ہمارے لیے کیوں ضروری سمجھا، اس کی ضرورت بی بی نے سمجھی۔ کس بی بی نے؟ اس بی بی نے کہ جس نے امامت بچائی، اس بی بی نے جس نے نام حسین بچایا، اس بی بی نے کہ جس کا اس دین پہ بہت بڑا احسان ہے، بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے۔ جب ان کی رہائی ہوئی کے بعد میں دوبارہ دہرا رہا ہوں، جب ان کی رہائی ہوئی تو جہاں پر انہوں نے دوسری شرائط رکھی نا صاحبان، وہاں پر میری بی بی نے ایک شرط یہ بھی رکھی تھی کہ ہمیں ایک ایسا گھر چاہیے کہ جہاں پر بیٹھ کر حسین کا ذکر کر سکے، اس ذکر میں حسین کا ذکر ہو، اس ذکر میں اپنے شہیدوں کو رو سکے۔ اچھا صاحبان، اب میں وہ شکلیں بھی دیکھ رہا ہوں کہ میں چھوٹا سا یہاں پہ ہوتا تھا، جب سے پڑھتا ادھر میں آ رہا ہوں، اس وقت سے میں سنتا آ رہا ہوں، اس وقت سے آپ کو بھی دیکھتا رہا ہوں، مجھے سنتے آ رہے ہیں، مختلف ذاکرین کو مل کے سنا ادھر۔ ماشاءاللہ سنین بھائی نے بہت باکمال مجلس پڑھی، بہت بے مثال مجلس پڑھی، اللہ ان کی توفیق آپ کو اور اضافہ فرمائے۔ کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ آخر وہ کیا مقصد تھا صاحبان، میں بہت مختصر میں جلدی آپ کے آگے پیغام پہنچانا چاہ رہا ہوں، کیا مقصد تھا جو بی بی نے ہمارے لیے ضروری سمجھا قیامت تک کے لیے اس مجلس کو قائم کرنے کا۔ اب ذرا اپنے ذہنوں میں جا کے ذرا، کیا یہی مقصد تھا؟ یزیدیت قیامت تک کے لیے بی بی کی نظر تھی، یزیدیت قیامت تک کے لیے بی بی کو نظر آ رہی تھی کہ جہاں پہ بھی جو بھی غلط عمل ہوگا وہاں پہ سمجھو یزیدیت ہے، اور اس کو ضروری اس لیے سمجھا تاکہ لوگ غدیر کی طرح سے کربلا کو نہ بھول جائیں، کربلا لوگوں کی ذہن میں تازہ رہے۔ مقصد حسین بیان ہونا چاہیے اس اسٹیج سے، جو مقصد حسین نہیں بیان کرتا وہ قیامت والے دن مجرم ہوگا مولا۔ اب ہم لوگ، ایک باپ ہوتا ہے نا صاحبان، شاید بھائی ایک اگر باپ ہے اپنے بیٹے کی تربیت کرتا ہے، کیونکہ تربیت اولاد بھی ہے، مختلف موضوع میرے ذہن میں آ رہے ہیں، تربیت اولاد اگر انسان اگر چاہتا ہے نا اس کی اولاد صالح نکلے، سچی نکلے، نیک نکلے، مومن نکلے، تو یہ محمد صاحب تباہی کے والدین نے جب سوچا نا کہ میری اولاد حافظ قرآن بنے، ان والدین نے پہلے خود قرآن حفظ کیا، پھر بچہ حافظ قرآن بنا۔ جب ایک باپ ہوتا ہے اپنے بچے کا خرچہ کرتا ہے، اسکول کی تعلیم کا خرچہ کرتا ہے، پھر کالج کی تعلیم کا خرچہ کرتا ہے، پھر یونیورسٹی کی تعلیم کا خرچہ کرتا ہے، اس کو طرح طرح کے خرچے اس کے برداشت کرتا ہے، بندہ
آواز سب سمجھ رہے ہیں نا ماشاء اللہ؟ ہر ایک کو آواز آ رہی ہے میری؟ کلیئر ہے آواز؟ اچھا چلے جی. مجھے کچھ چہرے ایسے لگ رہے ہیں جیسے ان تک میری بات نہیں سمجھ پا رہے ہیں، میری آواز صحیح طرح نہیں جا رہی کیونکہ گونج زیادہ ہے امام بارگاہ میں. اب آواز سب کو سمجھے ماشاء اللہ، کیونکہ میں ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں. اللہ کرے کہ یہی پیغام جو بانیان ہے ان کی نجات کا باعث بن جائے. کوئی ایک بندہ اصلاح لے گیا تو یہ سب کے لیے کافی ہوگا. ایک باپ سے پوچھا جائے کہ کیوں خرچہ اتنا کر رہے ہو اپنے بیٹے پہ، کیوں اس کے تعلیم کے خرچے اٹھا رہے ہو، کیوں اس کے اسکول کی کالج کی بھاری بھاری فیسیں بھر رہے ہو، اعلیٰ سے اعلیٰ تم اس کو ٹیچر لگا کے دے رہے ہو، اعلیٰ سے اعلیٰ اکیڈمی پڑھا رہے ہو، کیوں؟ باپ کہے گا کہ میری جیسے گزرنے تھی میری تو گزر گئی. میرا بیٹا ان مصیبتوں میں نہ رہے، میرا بیٹا ان مصیبتوں میں نہ رہے، میرا بیٹا ان مصیبتوں میں الجھنوں کا شکار نہ ہو جس سے میں گزرا ہوں. ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے، باپ عزاداروں وہ نعمت ہے جس کی ہمیشہ خواہش ہوگی کہ میرا بیٹا مجھ سے آگے جائے. باپ ایسا کوئی دوست نہیں چاہتا، کوئی رشتہ دار نہیں ایسا چاہتا، بھائی نہیں یہ چاہتا کہ میرا بھائی مجھ سے آگے نکلے. باپ ایسی نعمت دی اللہ نے کہ جس کو خواہش ہے تو میرا بیٹا مجھ سے آگے جائے. باپ کیا سوچتا ہے؟ باپ ہمیشہ یہ سوچتا ہے کہ میری جیسی گزری میری گزر گئی. صاحبان اسی طرح سے اب ہمارا کیا ہے کہ میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں کہ ہم 20-20 سالوں سے اس ذکر کو سن رہے ہیں، 20-20 سالوں سے حسین یونیورسٹی میں آ رہے ہیں، 20-20 سالوں سے ہم اس درس سے یہاں سے درس لے رہے ہیں، 20-20 سالوں سے. اب جب وہ بندہ باپ کی امید ہوتی کہ میرا بچہ کچھ بن جائے، میں نے خرچہ کیا کہ میں جی مشکل میں گزرا میرا بچہ نہ گزرے، میرا بچہ کچھ بن جائے، میرا بچہ کچھ بن جائے، میرا بچہ کچھ بن جائے. صاحبان اب سوچ کے بتائیں، ہم اتنی دیر سے اس ذکر میں آ رہے ہیں، اتنی دیر سے مولانا کا ذکر سن رہے ہیں، ہم آج تک کچھ نہیں بنے. ہماری شہادت میں حسین کا کیا اثر ہے؟ ہماری شہادت میں ہمارے مولا کا کیا اثر ہے؟ کیا ہمارے گھر میں حسینیت موجود ہے؟ وہ شریعت ہمارے گھر میں موجود ہے جو مولا بچا کے گئے؟ اپنے گربان میں جھانکیں، روزے محشر مولا کے اپنے آگے جواب دے ہونا ہے. صاحبان روزے محشر میرے اعمال مولا کے آگے پیش ہوں گے، ہر ایک کے اعمال مولا کے آگے پیش ہوں گے. کیا مولا کے آگے اپنے اعمال پیش کرنے کے قابل ہم ہیں؟ کیا ہمارے گھر میں لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جی ان کے گھر سے جو عورت نکل رہی ہے باپ پردہ نکل رہی ہے، بے پردہ نکل رہی ہے؟ کیا بی بی زینب کی تعلیمات ہمارے گھر میں ہیں؟ صاحبان اگر ہمارے گھر میں ہیں پھر تو ہمیں یونیورسٹی سے فائدہ ہے، ورنہ یہاں پہ آ کے بیٹھنا بہت بڑا اجر ہے. یہاں سے لے کچھ نہیں رہے. بی بی زینب کی جو ضرورت محسوس کی وہ شاید کسی جگہ پوری ہو رہی ہے. صاحبان میں یہ کہتا ہوں، ہر جگہ کہوں گا، آخری لمحے تک کہوں گا، اگر آج ہم یہ نیت کر لیں شاہد بھائی، آج اگر نیت یہ ہو جائے، پڑھانے والے نیت کر لیں کہ ممبر میں ہمیں لے کے ہی اسے آنا ہے جو نمازی ہوگا، یقین کریں بہت بہت چینج ہو جائے گا. لوگوں نے اس کو تجارت بنا لیا، اپنے حسین کو تجارت بنا لی لوگوں نے، اپنے مفاد کے لیے ذکروں کا استعمال کر رہے ہیں. لوگ یہاں پر آتے ہیں، پڑھ کے جاتے ہیں، ہمارا بندہ کچھ بن جائے، ہمارا بیٹا کچھ بن جائے، اس کا ایک کاروبار چل پڑے. کیا کاروبار؟ کہ مجالس چل پڑے، اس کی مجالس چل پڑے. یہ ہم اپنا بگاڑا ہوا ماحول ہے ہمارا. ہمارے گھر کو حسینیت ماحول بنائے نہیں تو یقین کریں، میں بار بار بات کو دہراتا ہوں، ہر بار دہراؤں گا کہ جب امام کے آگے سامنے پیش ہوں گے، امام ہم سے پوچھ رہے ہیں، میں نے کل بھی بات بتائی تھی، پچھلے سال ہی بتائی تھی، ہر بار بتاؤں گا، ہمارے اعمال امام کے سامنے پیش ہوں، میرے اعمال میرے امام کے سامنے پیش ہو رہے ہیں. میرے اعمال میرے دیکھ کر امام مجھ سے کہہ رہے ہیں بسر جلدی نمازیں تیری پوری نہیں، ارے روزے بھی تیرے پورے نہیں، ہم نے تمہیں رزق دیا پھر بھی تو نے حج نہیں کیا، استاد تجھے دی پھر بھی تو حج نہیں کرنا، نہ تیری نمازیں پوری، نہ تیرے باپ سے خوش اخلاقی تھی، تو ماں کا فرما بردار نہیں تھا، تیرے محلے دار تجھے تنگ تھے، ارے تو کیا کرتا نا دنیا میں؟ صاحبان پوچھ تو سکتے نا مولا ہم سے کہ کیا کرتے رہے دنیا میں؟ میں آگے سے کہوں مولا آپ کی مجلسیں پڑھی، مولا آپ کا گریہ کیا، مولا آپ کا ماتم کیا، مولا آپ کا گریہ کیا، آپ نے ماتم کیا، آپ کی مجلسیں پڑھی، آپ کی مجلس سنی، آپ کی مجالس میں کیا، امام بارگاہ میں کیا، میرا کچھ میں روئے، کیوں روئے مجھ میں؟ میری مجالس کیوں پڑھی؟ میرا گریہ کیوں کیا مجھ میں؟ میرا ذکر کیوں کیا؟ کیوں سنا میرا ذکر؟ مولا آپ نے دین بچایا، مولا آپ نے شریعت بچائی، مولا آپ نے اسلام بچایا، مولا آپ نے پردہ بچایا. صاحبان سوچ کر بتائیں، اگر امام پوچھ لیں وہ پردہ ہے تمہارے گھر میں؟
صاحبان اس کی جان سمجھیں، ان مجالس کی اہمیت سمجھیں. جب اہمیت سمجھ کے اس بارگاہ میں جب آتے ہیں تو اماموں کی بارگاہ، امام کی بارگاہ، اس میں ایک تعظیم کے ساتھ ادھر آئیں، ایک تسلسل کے ساتھ ادھر آئیں، خوش اسلوبی کے ساتھ ادھر آئیں، پوری نیت کے ساتھ ادھر آئیں کہ مولا کے پاس ہم جا رہے ہیں، ان کے در سے ہم نے یہ لے کے اٹھنا ہے. اپنی روحانی بیماریوں کو لے کر آئیں، اپنی جسمانی بیماریوں کو لے کر آئیں، پھر یہاں کا معاوضہ دیکھیں. یہاں سے کردار چینج ہوگی، یہاں سے گھر کا ماحول چینج ہوگا. آپ کو یقین کریں کہ یہی تو درس کربلا میں دیا ہے. میں نے کل بھی شاید بتایا تھا کہ ہمیں ہر طرح کا درس کربلا سے ملتا ہے. بہن بھائی کا تعلق کیسا ہے؟ کربلا سے ملے گا. آپس میں رشتہ داری کیسے نبھا رہے ہیں، دوستی کا ماحول کیسے نبھا رہے ہیں، چھوٹے بڑے کی تمیز کیا ہے، وفاداری کیا ہے، سب کربلا سے ملتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بچے کو اٹھا کر اپنے پاس بٹھاتے تھے، بس 3-4 منٹ میں. تمام لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کو بچہ اتنا عزیز کیوں ہے، کیوں اس کو اپنے پاس بٹھاتے ہیں، کیوں اس کو اتنا پیار کرتے ہیں، اتنا لاڈ کیوں دکھاتے ہیں اس بچے کو، اپنے پاس بٹھاتے ہیں، اس کو چومتے ہیں، دوسرے بچوں سے زیادہ اس کی اہمیت دیتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا، اے لوگوں، اپنے صاحب سے فرمایا، دیکھو یہ وہ بچہ ہے جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے. یہ تم نے دیکھا نہیں، تم نے دیکھا نہیں کہ جب میرا حسین چل کے جاتا ہے اس کے پیچھے پیچھے ہی چلتا ہے، میرے حسین کی پیروں کی مٹی کو اپنی آنکھوں سے لگاتا ہے. نبی نے اس کا تعارف کروایا، لوگوں جان لو اس کو، پہچان لو، اس کا نام حبیب ہے، یہ میرے حسین کا بچپن کا ساتھی ہے. بس صاحبان، امام حسین مدانے کربلا میں تھے. بے ثباتی کے عالم میں جب بیٹھے ہوئے تھے، بی بی زینب نے کہا، بھیا حسین آپ کو کوئی چاہنے والا ادھر نہیں ہے؟ حسین نے کہا، ہاں بہن ہے، میرا بچپن کا دوست حبیب نے مظاہر، بھیا بلا لیجیے اس کو. بس حسین نے جداروں قاصد بھیجا، قاصد کو خط لکھ کے دیا کہ جا کر فلانی جگہ پر جانا، میرا دوست حبیب ہوگا، اس کو دے دینا. قاصد آیا، اس جگہ پہ آیا جہاں پہ مولا نے بھیجا تھا. بس قاصد نے دیکھا، حسین کے قاصد نے دیکھا کہ ایک دکان کے اوپر 2 بندے کھڑے کر حساب خرید رہے ہیں. بس 1 منٹ کا ذکر میں صاحب ہو سکتا آپ کو بس اترائیے گا. 2 بندے حساب خرید رہے ہیں. قاصد نے کہا ان کے پاس جا کر، تم میں سے کوئی حبیب بن ظاہر کو جانتا ہے؟ ایک بندے نے گھبرا کے پوچھا، تجھے کیا پتا، کیا کام ہے تجھے اس سے؟ میں تجھے بتاتا ہوں، میں پیچھے تو میرے پیچھے پیچھے آ، میں تیرے آگے آگے چلتا ہوں. اونچی آواز سے نام نہ لینا، حالات ٹھیک نہیں ہے. حسین کا قاصد کہتا ہے، وہ بندہ آگے آگے، میں اس کے پیچھے پیچھے، وہ بندہ آگے آگے، میں پیچھے پیچھے. ایک جگہ پہ جا کے وہ بندہ مڑا، جیسے بندہ مڑا، ابھی حسین کا قاصد کہتا ہے، اس کے پیچھے گیا، اس نے وہاں پہ روک لیا مجھے. اس بندے نے پوچھا، بتا کیا کام ہے تجھے حبیب سے؟ ابھی کہ حسین کا قاصد کیا، جیسے میں نے بتایا اس بندے کو، میں حسین کا قاصد ہوں،